اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایمانی بھائیوں اور دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ وقت وبا سے بھرا ہوا، مصیبتوں سے بھرا ہوا، مسلمان اس وقت پریشان ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی اس وقت ایک وبا جو ہے وہ کرونا وائرس کے نام سے پھیلی ہوئی ہے۔ وہ پوری دنیا میں، پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اور بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس کے لیے بتائی گئی کہ ان کو انسان جب پڑھے گا تو انسان تمام وباؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ ان میں کچھ دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس دعا کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، جس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہیں انسان کو ان وباؤں سے محفوظ رکھیں گی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان ان کو پڑھے گا، ان پر عمل کرے گا، لیکن اس وقت نوجوان طبقہ خاص طور پر پہلے تو نمازوں سے دور ہے، نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ جب تک اس کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی، وہ جتنا مرضی جو ہے وہ ان دعاؤں کو پڑھ لے، وہ بچنا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز سب سے بڑی، نماز جو ہے وہ سب سے اہم رکن ہے اسلام کا۔ جب انسان کی زندگی میں نماز ہوگی تو سب چیزیں اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ آتی جائیں گی۔ تو اس لیے نوجوان طبقہ خاص طور پر اس کو دھیان دینا چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد استغفار کی کثرت کریں۔ بہت سارے استغفار ہیں، ان میں ایک سید الاستغفار ہے جس کی بہت فضیلت ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے بعد مصیبتوں سے بچنے کا ایک اور جو ہے ایک درود پاک ہے، درود نجات جس کو کہتے ہیں، درود تنجینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ تو جب ایک ایمان والا ان دعاؤں کی کثرت کرے گا، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھے گا اور قرآن کریم کو پڑھے گا، نماز کی پابندی کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ان تمام بیماریوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔